السلام علیکم دوستو، میں ہوں معظم فخر۔ دوستو، عمران خان کے مطالبات ہزارہ کمیونٹی کے مظاہرین نے تسلیم کیے یا ہزارہ کمیونٹی کے مطالبات عمران خان نے تسلیم کیے؟ ایک بڑی عجیب و غریب اور ایک مبہم سی سچویشن پیدا ہو گئی، اس لحاظ سے کہ پرائم منسٹر نے جب یہ کہہ دیا کہ جب تک ہزارہ کمیونٹی کے مظاہرین اپنے عزیز و اقارب کی میتوں کو سپرد خاک نہیں کریں گے، میں کوئٹہ نہیں جاؤں گا۔ جس کے بعد اور پھر اس کے بعد انہوں نے کل جس طریقے سے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ مجھے بلیک میل نہیں کیا جا سکتا، تو ایک سچویشن ایک عجیب و غریب رنگ اختیار کر گئی، جس سے یہ تاثر پھیلا کہ پرائم منسٹر کی ضد اور انا لوگوں کی میتوں سے زیادہ اہم ہے۔ اور آج اس کا ثبوت اس طریقے سے ملا کہ آج پرائم منسٹر، آرمی چیف اور دیگر حکومتی عمائدین کوئٹہ پہنچ چکے ہیں، لیکن اس وقت جب جو سانحہ کوئٹہ میں شہداء کی میتیں ہیں ان کو اللہ کے سپرد کر دیا گیا ہے، یعنی کہ اللہ کی امانت اللہ کو لوٹا دی گئی۔ لیکن ایک سچویشن جو ایک ڈیولپ ہوئی تھی وہ بہت ہی زیادہ تشویشناک ہے، لیکن اس پر بھی مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں کہ پرائم منسٹر وہاں پر کیوں نہیں پہنچے اور یہ شرائط انہوں نے کیوں عائد کر دیں۔ سوشل میڈیا پر آج اس حوالے سے بے شمار چیزیں چل رہی ہیں، اس میں سے اور وہ جو چیزیں چل رہی ہیں اس میں سے کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس بات کو تسلیم کریں یا نہ کریں۔ سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ خاتون اول بشریٰ بی بی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو منع کیا ہے کہ انہوں نے کسی سوگ والی جگہ پہ نہیں جانا، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کئی اہم مواقع پر ان مقامات پر جانے سے گریز کیا جہاں پر سوگ کا سما تھا۔ اور اس سلسلے کی مثال نعیم الحق صاحب ہیں، جو پرائم منسٹر عمران خان کے بہت درینہ دوست تھے، اور ان کا بھی انتقال ہوا جب وہ کراچی میں تھے اور علیل تھے، ان کا کینسر کی ان کو عارضہ لاحق ہو گیا تھا۔ تو پرائم منسٹر صاحب ان کی تعزیت کے لیے بھی ان کے گھر کراچی نہیں گئے تھے، بلکہ انہوں نے ان کے جو صاحبزادے اور دیگر لواحقین تھے ان کو بلایا تھا اور بلا کے ان سے تعزیت کی تھی۔ اسی طریقے سے اگر آپ غور کریں سانحہ سائیوال کے وقت بھی پرائم منسٹر ملک سے باہر تھے۔ جب وہ ملک میں آئے تو وہیں سے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ معاملات کو میں ٹھیک کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، لیکن ان متاثرین سے ملنے کے لیے بھی جو جگہ کا انتخاب تھا وہ گورنر ہاؤس لاہور تھا۔ اسی طریقے سے آپ کو یاد ہوگا تھوڑے دن پہلے ایک بڑا دوناک واقعہ پیش آیا تھا کہ کراچی کے اندر پی آئی اے کا ایک طیارہ گر کے تباہ ہو گیا تھا رہائشی آبادی پر، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا نقصان ہوا تھا اور کافی لوگ اپنی زندگی کھو بیٹھے تھے۔ تو پرائم منسٹر نے ان سے بھی تعزیت کے لیے لوگوں سے ان کے گھروں پہ جانا پسند نہیں کیا تھا۔ اس کے لیے تو ایون وہ کراچی بھی گئے تو اس وقت گئے جب وہ ملبہ بھی اٹھایا جا چکا تھا، لاشوں کی شناخت ہو کے میتوں کو وہ رسا کے حوالے کر دیا جا چکا تھا، وہ سپرد خاک ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے ان کے گھروں میں جا کے یا کسی سے مل کے سنگل آؤٹ کر کے تعزیت نہیں کی تھی۔ لیکن یہ ایک واقعات ہیں، ان سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پرائم منسٹر صاحب کس حد تک اب تہمات میں ہیں۔ ویسے تو ہمارے کئی سابق وزراء صدور اور وزیر اعظم بھی ایسے ہی تہمات کے شکار تھے۔ ابھی ماضی کی بات بتاتا ہوں، پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب نے تو ایک پیر صاحب کو باضابطہ طور پر ایوان صدر میں ہی رکھا ہوا تھا، اجاز شاید ان کا نام تھا، پیر اجاز۔ تو ان کے کہنے پہ وہ اسلام آباد آتے تھے، ان کے کہنے پہ وہ کراچی جاتے تھے۔ جب وہ کہتے تھے سمندر سے دور ہو جائیں تو وہ کراچی سے اسلام آباد آ جاتے تھے، جب وہ کہتے تھے اب آپ سمندر کے قریب چلے جائیں تو وہ کراچی چلے جاتے تھے۔ تو اس قسم کی سچویشن تو ہمارے پاس رہی ہیں۔ بینظیر بھٹو کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کسی جگہ پر جا کے اس سے چھڑیاں کھا کے آئے تھے۔ اس قسم کی تہمات ہمارے سیاسی زعماء کے اندر، لیڈرز کے اندر بہت زیادہ عام ہے۔ دوسری وجہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ جو میں نے آج سے آپ کو بتایا تھا بڑی گردش کر رہی ہے، لیکن ہے بڑی مزاحیہ، اور میں نے تو اس کو اس وجہ سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا مناسب سمجھا کہ آپ بھی شاید یہ بات سن کے مسکرا دیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان یہ عموماً کہتے رہتے ہیں کہ میں اپوزیشن کو NRO نہیں دوں گا، کسی صورت نہیں دوں گا، جو مرضی ہو جائے میں نے نہیں دینا۔ تو وہ اس وجہ سے کوئٹہ نہیں جا رہے تھے کہ کہیں ان کی عدم موجودگی میں پرائم منسٹر ہاؤس کی ان کی آفیشیل ٹیبل کی دراز میں سے وہ NRO نکال کے اپوزیشن کو نہ دے دے کہ یہ پکڑو NRO اور جاؤ جان چھوڑو۔ آپ کو پتہ ہے ویسے بھی آج کل شاہد خاقان عباسی بھی لندن گئے ہوئے ہیں، محمد علی درانی بھی ایکٹیو ہوئے ہیں، شہباز شریف سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، زرداری صاحب تو اس وقت مرکزی لیڈنگ رول لے رہے ہیں اس پوری ایپیسوڈ کے اندر۔ تو
اس کے بارے میں بھی آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ابھی اس وقت کیا چیزیں چل رہی ہیں، اور بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ تھوڑی دیر کے اندر ڈسکشن ہوگی اس حوالے سے بھی۔ اور تیسری بات، جو تیسرا نقطہ اس معاملے میں یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے قریبی ساتھیوں کو اس طرح استعمال کیا کہ وہ عمران خان کو کوئٹہ نہ جانے دیں اور عمران خان لوگوں کی نظروں میں متنازع ہو جائیں۔ یہ بات میں تو اس بات کو، اس نقطے کو بائی نہیں کرتا، اس آئیڈیا کو۔ آپ باشعور ہیں، خود سمجھ سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کیا ضرورت ہے یہ کہے پرائم منسٹر کو کہ یار ادھر لاشوں پہ نہیں جانا، لوگوں کے غم کے اندر شرکت نہیں کرنی۔ اسٹیبلشمنٹ کے پاس اور بہت سارے کام ہے کرنے کے لیے اس وقت، تو یہ تو ضروری نہیں ہے نا کہ وہ پرائم منسٹر سے کہے کہ جناب تو نے نہیں جانا۔ پرائم منسٹر اتنے بچے ہیں کہ وہ ان کو یہ بات کہہ دی جائے تو وہ کہہ دیں گے اچھا جی آپ نے یہ کہہ رہے ہیں تو میں نہیں جاتا۔ وہ تو کئی مرتبہ آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ ادارے میرے نیچے ہیں، تو جب ادارے ان کے جواب دے ہیں ان کو اور اس قسم کی چیزیں، تو وہ ان کے مطالبات، ان کی بات کو کیسے مان سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں؟ بڑا مشکل کام ہے پرائم منسٹر عمران خان کے لیے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی کہ ان کو اس طریقے سے ٹریپ کرے۔ عمران خان نہیں ہوتے ٹریپ، وہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ بڑے اس معاملے کے اندر کیا ہیں، آپ کو میں کیا بتا سکتا ہوں اس کے بارے میں۔ خیر، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے اس میں بھی رول سامنے آنے کی بات چیت چل رہی ہے۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ عمران خان بنیادی طور پر ایک ضدی آدمی ہے اور اپنے فیصلوں پر قائم رہتے ہیں۔ اب اگر انہوں نے پوری کابینہ ماسوائے شیخ رشید، پوری کابینہ نے ان کو یہ کہا کہ آپ کو کوئٹہ جانا چاہیے اور لوگوں کے اس دکھ درد کے اندر، سوگ کے اندر آپ کو شرکت کرنی چاہیے، لیکن چونکہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ انہوں نے جانا نہیں ہے اس وقت تک جب تک شہداء کے میتوں کی تدفین نہیں ہو جائے گی، تو وہ اپنی ضد پہ قائم رہے۔ تمام کابینہ اراکین نے ان سے کہا، ابھی میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کیونکہ یوٹیوبرز کی بھی عمران خان سے ملاقات ہوئی، تو میں نے چند ان یوٹیوبرز کے ویلاگس دیکھے ہیں جس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم نے خود عمران خان کو کہا تھا کہ آپ کو کوئٹہ جانا چاہیے، چاہے جو مرضی حالات ہوں آپ کو جانا چاہیے۔ اس طریقے سے دو وزراء کے نام آپ کو یاد ہوگا کہ 2 دن پہلے میں نے اپنے ویلاگ میں بتایا تھا، بریگیڈیئر اعجاز شاہ اور ندیم افضل چند، انہوں نے بھی پرائم منسٹر کو کہا تھا۔ اب آج کی اطلاع یہ ہے کہ پوری کابینہ نے ان کو کہا کہ آپ جائیں، ان کے وزراء نے، لیکن وہ نہیں گئے۔ صرف شیخ رشید ہی وہ واحد وزیر تھے جنہوں نے پرائم منسٹر کو منع کیا کہ آپ کوئٹہ مت جائیں، لیکن خیر اب پرائم منسٹر کی بات مانی گئی ہے اور ان کا جو ضد تھی وہ پوری ہوگی، ان کی انا سیٹسفائیڈ ہو گئی، تو مظاہرین نے اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹے اور انہوں نے اپنے شہداء کی آج تدفین کر دی، جس کے بعد پرائم منسٹر عمران خان، ان کی کابینہ کے چند اراکین، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور دیگر اکابرین کوئٹہ پہنچ چکے ہیں۔ اب جہاں پر انہوں نے امن و امان کے حوالے سے اجلاس کی بریفنگز بھی لینی ہے، صوبائی حکومت سے بھی ملنا ہے، اور اس کے بعد ہزارہ کمیونٹی کے سرکردہ افراد اور مقتولین کے شہداء کے لواحقین سے بھی ملنا ہے۔ لیکن اصل پوائنٹ کیا ہے؟ اصل پوائنٹ یہ ہے دوستو کہ ضد لگا لی گئی۔ اگر ضد لگانی ہے پرائم منسٹر عمران خان نے تو شہداء کی میتوں سے لگانی تھی ضد۔ ان کو ضد لگانی چاہیے کہ میں ملک سے مہنگائی کو ختم کر دوں گا، میں اس ملک سے ذخیرہ اندوزی کو ختم کر دوں گا، میں اس ملک سے مافیاز کی حکومتوں کو، ان کے زور کو ختم کر دوں گا۔ ابھی ریسنٹلی ادارہ شماریات کی ایک رپورٹ اسد عمر نے پرائم منسٹر کو پیش کی، جس میں کہا گیا کہ آپ کے ٹینیور کے اندر گزشتہ 2 سال کے اندر 2 کروڑ لوگ بے روزگار ہوئے۔ پرائم منسٹر اس بات کی ضد لگائیں کہ انہوں نے 2 کروڑ لوگوں کو اب جو نوکریوں سے نکالیں گے ان کو نوکریوں پر واپس لے آنا ہے، ان کو روزگار دلوانا ہے۔ ضد ان معاملات کی لگائیں پرائم منسٹر صاحب، میتوں سے ضد نہیں لگانا، نہ مناسب ہے اور نہ ہی بہتر ہے، کیونکہ یہ آپ کا جو لوگوں کے نزدیک ایک بہت اچھا امیج تھا وہ بہت برے طریقے سے ڈیمیج ہوا۔ ضد لگانا آپ کا شیوا نہیں، آپ کے مرتبے کا تقاضا نہیں، آپ کا مرتبہ ہے عوام کی خدمت کرنے کا، اور اگر آپ وہ کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے، نہیں کر سکتے تو کم از کم بلیک میلنگ جیسے الفاظ کا استعمال کر کے لوگوں کی تضحیک نہ کریں، کم از کم اپنے الفاظ کے چناؤ میں ہی بہتر کر لیں یا کوشش کریں کہ نہ ہی بولیں تو اچھا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔